پاس نہیں ہے. بنی اسرائیل کے بچے اور بچیاں فرعون قتل کر رہا تھا. قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے یذبحون ابناءہم و یستحیون نساءہم، اور یہ کم از کم 2 سال کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا. یہ پرسیکوشن بنی اسرائیل پر ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا، اس نے نہیں کیا. اور ایک موقع آیا سورۃ القصص میں، اس کا پورا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو مظلوم ہے ان کی مدد کی جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے بچانے کا طریقہ بتا دیا. پھر اللہ نے موسیٰ کو جوان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر رہ رہے تھے تو اس وقت وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. وہ اپنے کام میں وہاں پہ تھے، بس چل رہے تھے. پھر کچھ حادثات ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے حادثے کے نتیجے میں وہ قتل افشا بھی ہو جاتا ہے، اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں کرتے، حالات کا جبر انہیں وہاں سے نکال کے لے جاتا ہے. وہ 8 سال یا 10 سال جا کے پردیس میں زندگی گزارتے ہیں، شادی ہوتی ہے، وہاں بچے لے کے اب واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی پیغمبری کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے، بس واپس آ رہے ہوتے ہیں. اپنا کنبہ قبیلہ بھی ساتھ ہے. ایک اور حادثہ پیش آتا ہے، اور اس حادثے کے نتیجے میں وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں. اہلیہ بھی بیمار ہیں، سردی بھی شدید ہے، تو انہیں آگ نظر آتی ہے. اب یہاں سے ایک نئی جو ہے نا کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور اب موسیٰ علیہ السلام وہ بن کے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ لَقَدْ جِئْنَاكَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تو سمجھتا ہے کہ تجھے حادثات یہاں پہ لے کے آئے ہیں، حسن اتفاق لے کے آیا ہے. نہیں، یہ تو اتفاق نہیں ہے، یہ میرا پلان ہے جو تمہیں یہاں لے کے آیا ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اور جا کے تو تقدیر تب بدل جاتی ہے بنی اسرائیل کی. اسی طرح سمجھ لیں کہ آج سے 400 سال پہلے مسلمانوں کے ہاتھ سے طاقت نکل گئی اور غیر لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور وہ سارے مظالم آپ کو تو بس اتنا یاد ہے، برما میں یہ ہو گیا، کشمیر میں یہ ہو گیا، اور فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا. جب انگریز ہندوستان میں آئے تو